الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكة المقربين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے یہ جو ساری کائنات کو بنایا ہے اور اس میں جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، پیڑ پودے، گل بوٹے، پہاڑ، دریا، سمندر، تارے، چاند، سورج، ان تمام چیزوں کو اور تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے جو پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ساری مخلوق میں اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا ہے. وہ انسان ہے. اللہ رب العزت نے تمام مخلوق میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ کس لیے بلند کیا، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بنایا، کس وجہ سے اللہ رب العزت اس سارے نظام کو چلا رہا ہے اور کب تک چلائے گا، اس کا مقصد کیا ہے، اسی مقصد کو بتلانے کے لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس دنیا میں آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور اپنا پیغام عطا فرمایا اور یہ بتلا دیا کہ ہمارے بندوں کو یہ بتلا دو، ہمارے ان بندوں کو جن کو ہم نے پیدا کیا، ان کو جن کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا، ان کو جن کو ہم نے اپنا جانشین بنایا، زمین پر اپنا خلیفہ بنایا، ان کو یہ بتلا دو کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے اپنے سروں کو جھکاؤ، اور تمہارا کوئی بھی پرسان حال، کوئی بھی پالنہار اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے علاوہ کسی بھی دنیا میں چلے جاؤ، چاہے وہ عالم برزخ کی دنیا ہو، چاہے وہ آسمان کی دنیا میں چلے جاؤ، یہ دنیا کے یا آخرت کے منزلوں میں تمام مخلوقات کی طرف نگاہ ڈال کر کے دیکھ لو، تمہیں کوئی بھی اللہ رب العزت کے علاوہ پالنہار نہیں ملے گا، کیونکہ ہر ایک چیز محتاج ہے، ہر ایک چیز کمزور ہے، ہر ایک چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. بغیر دوسرے کے سہارے سے کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق اپنے کام کو سر انجام نہیں دے سکتی. اگر دنیا کے کسی بھی جانور کی بات کی جائے تو جب تک اناج نہیں اگے گا، جب تک گھاس پھوس نہیں اگے گا، اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس گھاس پھوس کو اگانے والا کون؟ وہ واحد لا شریک اللہ کی ذات ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی مخلوق ایسی ہیں جو پتھر کھاتی ہیں، جو ہوائیں کھاتی ہیں، جو پانی میں جیتی ہیں. ان تمام مخلوق کو بھی اللہ رب العزت رزق عطا فرما رہا ہے. حتیٰ کہ دنیا کی کوئی بھی چیز، آخرت کی کوئی بھی چیز ہم غور کریں تو کوئی بھی چیز مضبوط نہیں ہے، مستحکم نہیں ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے. سب کے سب ختم ہو جانے والی ہے، سب کے سب مٹ جانے والی ہے. بس یہ ہے کہ اللہ کے حکم کا انتظار ہے، کب اللہ حکم دے دے ان سب کو فنا کر دے. اب یہ نظام چل رہا ہے، کس لیے چل رہا ہے؟ وہ پیغام بتلانے کے لیے. نہ جانے کتنے انبیاء کرام کس کس علاقوں میں، بستیوں میں، بستی کے طور پر، علاقے کے طور پر، قبیلے کے طور پر، قوموں کے اعتبار سے اللہ نے بھیجے. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی میں مبعوث فرما کر کے یہ پیغام امت مسلمہ تک پہنچا دیا اور یہ بتلا دیا کہ تمہارا واحد لا شریک پالنہار جو ہے وہ ایک اللہ کی ذات ہے.
اور کیا ہے تمہارا پیغام، تمہارا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اللہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات مانا، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، اپنا رسول مانا، اپنا مرشد مانا، اپنا پیروکار مانا، اپنا آئیڈیل مانا، اپنا نمونہ مانا کہ ہم ان کی امتی ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم ان پر اپنے جان مال کو نچھاور کرنے والے ہیں، ہم ان کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے ہیں، ہم ان پر ایمان لانے والے ہیں، وہ لوگوں ایمان لے آؤ ان لوگوں کی طرح جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو مانتے ہو، ایمان لے آؤ، یعنی کامل مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، ادھورے ادھورے نہیں، مکمل دین میں داخل ہو جاؤ، جیسے صحابہ ایمان لائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایک ایسے عجیب منظر نظر آتا ہے، ایک ایسی سوسائٹی نظر آتی ہے کہ جیسا لگتا ہے کہ آج کی سوسائٹی، آج کے مسلمان، آج کے ایمان والے، آج اب کلمہ گو اپنے آپ کو دیکھیں اور ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو ایک پنہ اٹھا کر کے دیکھ لیں تو بالکل میچ نہیں کھاتا ہے۔ نہ ہم اپنی مسجدوں میں محفوظ ہیں، نہ اپنے گھروں میں محفوظ ہیں، نہ اپنے بازاروں میں ہم محفوظ ہیں، نہ ہم اپنے علاقوں میں محفوظ ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کو اپنی زندگی میں مکمل داخل نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت جس علاقے سے گزر جاتی تو لوگ مارے دہشت کے خوف زدہ ہو جاتے کہ ادھر مسلمانوں کی جماعت جا رہی ہے، حضرات صحابہ کرام جا رہے ہیں، حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ دیکھو قرآن جا رہا ہے، یہ دیکھو حدیث جا رہی ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جا رہی ہیں۔ لوگ ان کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے، ان کے اعمال کو دیکھ کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ جس علاقے سے گزرتے تھے وہ ان کو دیکھ کر کے پورے علاقے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہماری جو نسلیں یہاں آباد ہیں، یہ ہم اسی زمین کے رہنے والے، اسی زمین کے باشندے ہیں، اور ہم نے اپنے مرشد، اپنے آقا، اپنے مالک اللہ کو پہچانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور حضرت خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تبلیغ پر ہم ایمان لائے۔ ہمارے پشتے، ہمارے دادا پردادا جو ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں، اس دنیا میں آباد ہوئے ہیں، اس زمین پر جو آباد ہوئے ہیں، حقیقت میں ان لوگوں کو دیکھ کر کے آپ مسلمان ہوئے جو واقعی اسلام کے سچے پیروکار تھے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم نبی کو ایک مانتے ہیں، ہم ہر کام کرنے کو تیار ہیں۔ اگر نبی کی شان میں کوئی گستاخی کر دے ہم روڈ پر آ جائیں گے، قرآن سے کوئی بے حرمتی کر دے ہم روڈ پر آ جائیں گے، لیکن ہمارے گھر میں ہماری اولاد شراب پی رہی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے گھر میں ہماری بیویاں بے پردہ گھوم رہی ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے گھروں سے ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے باپ کی میت ہو گئی ہے، نہلانے والا گھر میں کوئی نہیں پیدا ہوا۔ ہمارے گھر میں شادی بیاہ ہو رہے ہیں، اسلام کے شرعی مسائل بتانے والا کوئی موجود نہیں۔ قربانی کا موقع آئے تو قربانی کرنے کے لیے امام صاحب کو بلاؤ، گھر میں خود قربانی کرنے والا کوئی نہیں۔ بچے کی پیدائش ہوئی ہے، اذان دینے والا کوئی نہیں۔ آج ہم اتنے غیر گزرے ہو گئے، کیا ہم نے ایمان سیکھا؟ کیا ہماری زندگی میں ہم ایمان ہے؟ کتنا ہم مسلمان ہیں؟ کس نام کے مسلمان ہیں؟ کیا مسلمان صرف ایک قوم، ایک برادری کا نام ہے؟ جیسے کہ ہم مانتے ہیں درزی کی برادری ہے، خان برادری ہے، سید برادری ہے، بہت سی برادریاں بنا رکھی ہیں۔ ایک دور ایسا آئے گا اگر ہم نے اپنے اولادوں کی، اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کی، قرآن و حدیث کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فکر نہ کی، اس کو زندہ کرنے کی فکر نہ کی، تو یاد رکھیے ایک دور ایسا آنے والا ہے لوگ مسلمانوں کے برادری مانیں گے۔
بہت سے ایسے بستی ہمارے گاؤں ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ کلمہ کیسے کہتے ہیں، کلمہ ہی نہیں پتا ان کو، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، پنج وقتہ نماز کی تو بہت دور کی بات، اور جس دن اگر آ گئے تو ان کی نماز کو دیکھ کے لوگوں کو ہنسی آتی ہے کہ نماز پڑھنے کو اٹھا بیٹھا کر رہے ہیں، اس کی فکر کون کرے گا؟ اسی کو اللہ نے کہا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ، ایمان مکمل لے آؤ، اور اس کتاب پر جو تم پر اتاری گئی یعنی محمد رسول اللہ پر اتاری گئی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم مان لیں دل سے کہ قرآن ہماری کتاب ہے، ہم موبائل لے کر کے آئے اور موبائل چلانا نہ سیکھیں، موبائل کے ساتھ جو کتاب ملتی ہے اس کو پڑھے نا، اس کو نہ پوچھیں کسی سے، اور بغیر ہم پڑھے موبائل چلانے لگے تو کیا کریں گے؟ موبائل خراب کر دیں گے ہم۔ یہی حال ہماری زندگی کا ہے، ہمارے دین کا ہے، بغیر سوچے سمجھے، بغیر دین کو سیکھے، بغیر ایمان کو جانے، بغیر کلمہ کو سیکھے، بغیر اپنی جدوجہد کو لگائے، بغیر اپنے علماء سے رابطہ کیے اپنے آپ کو مولوی مان لیا، اپنے آپ کو ایمان والا مان لیا، اپنے آپ کو مسلمان مان لیا، صرف شباہت بنا لی، کپڑے پہن لیے، ٹوپی لگا لی، اور ہم معاشرے میں اتر کر کے کرپشن کر رہے ہیں، ہم دھوکہ دھڑی کر رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم رشوت خوری کر رہے ہیں، ہم زنا کر رہے ہیں، ہم شراب پی رہے ہیں، ہم سارے کام دھڑلے سے کر رہے ہیں، اور بعد میں کیا کہتے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ تو اس کی فکر ہمیں آپ کو کرنی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کامل ایمان میں داخل ہو جاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو قرآن تم پر نازل کی گئی ہے، امت محمدیہ کو جو عطا کی گئی ہے، اور اس پر بھی ایمان لاؤ۔ اس کے پہلے جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحیفے ہیں، یہ ساری کتابیں ماننی ہیں، لیکن ہمیں عمل کرنا ہے اپنی شریعت پر، اپنے قرآن پر، اپنے نبی کی سنت پر، اور ان فرشتوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ رب تو تم گمراہ ہو اور تم سیدھے راستے سے بھٹک چکے ہو، اور تمہارا کوئی پرسان حال اس وقت میدان حشر میں نہیں ہوگا، اور آنے والے وقت میں تم کو لوگ فراموش کر دیں گے، بھلا دیں گے، اور تم یہ جان لو کہ اللہ رب العزت ایسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی فکر نہ کر لے۔ تو آج ہم عہد کریں، یہ ارادہ کریں کہ ہم اس ایمان کو سمجھنے کے لیے، اس دین کو سیکھنے کے لیے، اس ایمان میں کامل داخل ہونے کے لیے اب سے پہلے تو ہم اپنے وقت کو فارغ کریں گے، اپنے جان کو فارغ کریں گے، اپنے مال کو اس دین کے لیے فارغ کریں گے کہ جیسا موقع آئے گا جان کا جان دیں گے، مال کا مال دیں گے، وقت کا وقت دیں گے، اور پہلی فرصت میں اپنے نسلوں کی پرواہ کرتے ہوئے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں، قرآن سے جوڑیں، حدیث سے جوڑیں، نبی کی سنت سے جوڑیں، مدرسوں میں داخل کرائیں، حافظ بنائیں، عالم بنائیں، تاکہ ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے علاقے میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوں جو ہمارے اوپر ہی نہیں بلکہ ہمارے پورے معاشرے کو دین کی صحیح راہ دکھائے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے کم از کم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو تو ہوں کہ ہمارے والدین کی بخشش فرما دے۔ آج ہم غور کریں ان والدین کے اوپر جنہوں نے مجھے پیدا کیا، کیا ہم ان کے لیے کیا کتنا کر رہے ہیں؟ ہم نہیں پڑھے، قرآن نہیں پڑھے، حدیث نہیں پڑھے، ہمیں نماز نہیں آتی، ہمیں ایمان کی تقاضے نہیں پتہ ہیں، تو ہم کیسے اپنے والدین کے لیے کر رہے ہیں؟ جس طرح ہم نہیں کر پا رہے اپنے والدین کے لیے، اپنے دادا کے لیے، اپنے پردادا کے لیے، ویسے ہی کل آنے والے وقت میں ہم کو بھی لوگ قبر میں دفنا کر کے بھول جائیں گے، اور مجھے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اس پر خطر ماحول میں ہمیں غور و فکر کر کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا اور الحمدللہ رب العالمین۔